یہ 37AA نامنظور 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 ملک کی رفتار ہوگی اور ہوگی تو ہم سب مل کے ایک ہی دن کریں گے. تو ہمارا مینڈیٹ ابھی یہی ملا ہے کہ پورا پاکستان اگر اسٹرائک کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. پورا کریں فیلڈ مارشل کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس ملک سے جائیں گے، لیکن ایسے لگتا ہے شاید اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. FPR اسرائیل ہے، یہ پاکستان کے لیے دستور ہے. اپنی چابیاں اپنے دکانوں کی، اپنی فیکٹریوں کی، اپنی ملوں کی آپ کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ چلائیں اگر آپ سے چل سکتی ہیں. اگر یہ مذاکرات میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس پاکستان کو بند کریں گے. اس کالے قانون کو ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم اس کالے قانون کو بالکل نہیں مانتے. تمام ایسوسیشن، ساتوں ٹاؤن ایسوسیشن جاوید بلبانی کے امبریلا کرے، چیمبر کے کرے ساتھ ہیں. بٹ وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر دے رہے ہوں گے، ہم اپنی چیزیں پراپرٹی دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد یقیناً ہم کہیں نہ کہیں باہر چلے جائیں گے. اس کالے قانون کے خلاف فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب انٹروین کریں، بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں. یہ اتنی ایسوسیشن کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ ہیں، جو پریزیڈنٹ اور چیئرمین نے اپنا ہاتھ اٹھائے کتنی ایسوسیشن کے سب جو چیئرمین اور پریزیڈنٹ ہے وہی ہاتھ اٹھائے. اور دوسری بات یہ ہے اسی جو 10 منٹ اور 40 سیکنڈ کی جو ویڈیو تھی اسی کو سن کے یہ سارے لوگ یاد ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ صرف کراچی نے ہڑتال نہیں کرنی، یہ پورے ملک کا مسئلہ. پورے ملک کے اندر لاہور چیمبر نے احتجاج بینر شینر سب لگائے. ابھی بات نہیں کری. فیصلہ آباد نے کیا ہے، سیالکوٹ نے کیا ہے، پشاور نے کیا ہے اور مزید چیمبر. اب آج LPCC نے میٹنگ رکھی ہے. اس کے یہ معاملہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ معاملہ کیا. جب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا لوگ سب طرف سے ایک ہی آواز لگائیں گے تو انشاءاللہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے پورا ملک کی رفتار ہوگی اور ہوگی تو ہم سب مل کے ایک ہی دن کریں گے. جو ہمارا مینڈیٹ ابھی یہی ملا ہے کہ پورا پاکستان اگر اسٹرائک کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے کہ ان کے پاس عقل زیادہ ہے. PIA انہوں نے تباہ کی، ریلوے انہوں نے تباہ کیا، اسٹیل مل انہوں نے تباہ کی، یوٹیلیٹی اسٹور یہ بند کرنے جا رہے ہیں، صاف پانی انہوں نے تباہ کیا. یہ صرف پڑھے لکھے قلم سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کی نالج بھی ہونا چاہیے کہ اس سال ان کی ان بیوقوفیوں کی وجہ سے جو بٹوس فروخت سے انہوں نے کروائی کہ نیشنل لائٹ کروایا تھا انڈسٹری کو، اس کے اثرات ابھی تک ہیں. ہم پڑھے لکھوں سے بول لیتے ہیں، ہم ٹیکس کو پیروں سے بول لیتے ہیں. ہمارا بھی اتنا حق حاصل ہے کہ ہم 13,000 ارب پچھلے سال آپ نے ٹارگٹ رکھا، اس میں 1250 ارب اگر کم ہوا تو آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. 17 دن مین موٹر وے بند رہی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ ملک کے دشمن ہیں. FPR اسرائیل ہے، یہ پاکستان کے لیے دستور ہے. اگر FPR کی یہی رکھتے نہیں تو یاد رکھنا بٹو 5 جولائی 1977 کو ٹیک اوور جاولا صاحب نے کیوں کیا تھا؟ صرف انہی وجوہات کی وجہ سے. ہم سے تو بدھو اچھے UAE والے کہ وہ اپنی کرنسی کو 50 سال سے اسٹیبل کر کے بیٹھے ہیں. آپ ہر سال 5% روپیہ ڈیویلیوٹ کر دیتے ہیں. تمہارے بچے یورپ میں پڑھے، تمہارے بچے امریکہ میں رہے، کینیڈین پاسپورٹ لیں، وہ ٹھیک ہے. ہم ادھر ہی مرنا ہے، ہمیں ادھر ہی جینا ہے. یہ 37AA نامنظور نامنظور نامنظور. اگر آپ نے اس بات سے اپنے فیصلہ کرا تو ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، بٹو نے تو صرف نیشنلائز کیا کے ضرورت کیا تھا نا کہ 37AA 100 سال تک اس کی سزا پاکستان بھگتے گا اور آپ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہو. اگر آپ نے ذرا بتاؤ تھی تو انوملی کمیٹی نے ہمیں بتاتے، ہم آپ کو بتاتے کیسے مدد کرنا ہے. اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ کے بات میں پیسہ لگا ہے کہ آپ ہماری فیکٹریوں میں چھاپے مارو، آپ اپنی لمٹ میں رہیں. اگر یہ بات پڑ گئی تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو گرانی نہیں ہے، FPR ہی کافی ہے. رات کو گرانی نہیں کرتا. 70 سال سے بیوروکریسی نے جس طرح ملک کو تباہ کیا ہے، اللہ معاف کرے اس طرح کوئی اپنے
دشمن کو بھی قتل نہیں کرتا. تو والی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, دل جان کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے مجھے اپنے لیے بتاؤ اور آپ شکتی گناہ میں ہمیں رد کریں گے, کر کے دیکھ لو آپ کو رزلٹ 0 آئے گا. آپ مجبور نہ کریں. اگر یہ چنگاری لگ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بٹو صاحب نہیں رہے تھے 5 جولائی 1977 کو ٹیک اوور کرنا پڑا تھا. یہ ہونا مجبور نہ کریں, فیلڈ مارشل کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. کہ ہم جو سمجھے تھے اس بات کی ایک تبدیلی آ گئی ہمیں کہ وزیر خزانہ صاحب ہمارے پاس خود تشریف لائے ہیں اور ہماری باتیں سنی ہیں, اور ہمیں لگا کہ یار, اور ہم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب دوستوں جو موجود ہیں, میڈیا کے میرے بھائی, میرے کراچی کے بھائی, لاہور کے بھائی, باقی جو دوست جوائن ہیں, کہ ہم نے فیصلہ آباد میں ڈیسائیڈ کیا تھا ہم کوئی تجاویز نہیں بھیجیں گے. ہم محنت کرتے ہیں 2-3 مہینے اور پھر تجاویز بنا کے بھیجتے ہیں جو کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے. اور اس بار ہمیں چینج لگی کہ یار نہیں, اس بار واقعی کچھ ہوگا. اور آپ کو یاد ہے ہم نے مل کے جوائنٹ بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, تمام چیمبر جتنے بڑے ہیں, اور ہم نے کچھ پوائنٹس پہ اتفاق کیا کہ اس ان پوائنٹ میں ہم سب متفق رہیں گے, اور وہی ہوا, وہی ہم نے بھیجی تجاویز اپنی. لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کیا, جس دن بجٹ اناؤنس ہوا ایک بھی اس کے اندر ایسی تجویز تھی جو ڈالی گئی. ایک پوائنٹ بتائیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اڑان پاکستان جو بھی گوزر بھائی بات کرتے ہیں $60 بلین کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے انڈسٹری کے لیے, کوئی بزنس کے لیے, کوئی ایک بات تھی کہ اس کی بجائے ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر. اگر آپ نے پرسوں جیو کے پروگرام میں ہمارے معزز چیئرمین, میں آگے بھی بات کر چکا ہوں, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں صرف انفورسمنٹ سے 10 ارب روپے اکٹھے کر پایا, اس بار میں نے انفورسمنٹ سے 850 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. اگر انفورسمنٹ سے ملک چلانا ہے تو بھائی اس ملک کا پہلے ہم نے جو برین ہے اس کو ڈرین کر دیا. یہاں سے ہمارا بہت نوجوان چلا گیا, اور جو رہ گیا وہ جانا چاہتا. جو جوان کے اب تو ہم بھی کئی بار سوچتے ہیں کہ یار ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس ملک سے جائیں گے, لیکن ایسے لگتا ہے شاید اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. آپ نے ایسے قوانین بنائے کہ لوگ مجبور ہوئے کہ اس ملک سے اپنا پیسہ اٹھائیں اور دبئی میں یا گلف میں کسی اور ملک میں انویسٹ کریں. اب یہ جو کالا قانون جس کو 37AA کے بعد اس کو ایک دم بڑا محبت والا کیا کہ ایک 37 یہ ہوگا 37 بھی ہوگا کہ اب فلاں ہوگا فلاں ہوگا, اس کے اندر جناب آپ کے پاس یہ ہوگا اور وہ چیکنگ کرے گا اور فلاں کرے گا. بھائی تو کرے گا کون, کیا تھرڈ پارٹی کرے گی؟ آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہی اس کو چیک کرے گا اور وہی اس کی سزا کرے گا اور وہ کرے گا, اس کے بعد دیکھیں. اور یہ ہوگا کیا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. میں یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان کے الفاظ ہے, یہ ہمارے معزز وزیر خزانہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ FBI کے محکمے کی جب تک ہم اس کو دوبارہ سے اس کو سارا ٹھیک نہیں کریں گے, اس کے اندر 7 سے 8 ہزار ارب روپے کی چوری ہے. یہ میرے پاس نہیں ہے سر, یہ اس ملک کے معزز وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہے. میرا فیصلہ آباد جو کہ ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے, کہ میرے شہر کے وہ نام, بڑے بڑے نام جو کہ پاکستان کی بنیادیں رکھی جن لوگوں نے اس ملک کے اندر انڈسٹری کی بنیادیں رکھی, آج وہ بند نہیں ہوئی, وہ اسکریپ ہو گئی ہیں وہ انڈسٹریز. آپ کی اگر یہ خواہش ہے کہ یہ بھی ملک سے چلے جائیں تو میرا خیال ہے پھر ہم یہی کریں گے کہ اپنی چابیاں اپنے دکانوں کی, اپنی فیکٹریوں کی, اپنی ملوں کی آپ کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ چلائیں. اگر آپ سے چل سکتے 12,000 روپیہ پاکستان کے اس بزنس کو اس انڈسٹری کی وجہ سے اکٹھا ہوگا, کوئی باہر سے پیسہ نہیں آیا. اگر آپ ہمیں عزت نہیں دیں گے اور ہمیں یہی شو کیا جائے گا کہ ہم کوئی چور ہیں تو پھر ایسے کام نہیں چلیں گے سر. ہمیں عزت چاہیے, ہماری وجہ سے ملک چلتا ہے, ہماری وجہ سے 12,000 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. اگلا ٹارگیٹ آپ کا 14,000 روپیہ ہے, وہ ہم لوگوں کو نہیں پورا کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, آپ سے زیادہ ہمیں پیارا ہے یہ ملک. ابھی بھی اس کو بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم ان کو بہتر حل دیں گے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں اس ملک پہ اندر ٹیکس چور جو ہے اس کو پکڑا جائے, جو سیل ٹیکس چور ہے اس کو پکڑا جائے. تو کیا آپ نے خود کی ونڈو نہیں کھولی, کیا آپ نے بند یہ کیا جب ہم نے آپ کو کہا تھا, بار بار کہا کہ یہ فائلر یا ٹیکس چور ہوتا ہے. یہ آپ نے کیا نظام بنایا ہوا کہ جی نان فائلر کا اس کیٹاگری, اب ایک کل پتہ لگے کہ ایک ایلیجیبلٹی اور ایک نان ایلیجیبل کی نئی ایک ونڈو کھول دی گئی ہے. تو خدا اس ملک پر رحم کر, پاکستان کی معیشت کو چلنے دے. بڑی مشکل سے پٹری پہ آئی تھی اور ہم بڑے امید تھے وزیر اعظم صاحب, جس طریقے سے آپ کی معاشی ٹیم نے اس ملک کو استحکام پہ لائی,
لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے یہ صرف ہمارے خلاف سازش نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، اور ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنا ٹیکس کا جو بندہ ہمارا ٹیکس پیئر ہے، ہمیں اس کی عزت عزیز ہے، ہم اس ٹیکس پیئر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، میں ایک دو باتیں اور کروں گا۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ جو 1 سے 2% جو جن کے خلاف کیس میں فیصلہ ہوتا ہے ان کو رجسٹرڈ کون کرتا ہے؟ رجسٹرڈ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رجسٹرڈ کرنے والے، تو رجسٹرڈ کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملتی، اور جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مشینری اگر 98% ایفیشنسی پہ چلتی ہو، اس سے اچھی مشینری کیا ہے؟ 98% لوگ اگر صحیح ہیں اور 2% یا 1% خراب ہیں، اس کے لیے قانون بنانے نکلے ہیں۔ جو 60% لوگ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنا۔ 40% جو لوگ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے اور اس میں سے بھی 2% لوگ 98% لوگ صحیح ہیں، 1 سے 2% خراب ہیں، ان کے لیے قانون بنانے نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہیں ہمارے لوگ کہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ قانون کس کے لیے بنا ہے۔ کہ آج جو یہاں میرے بہت سارے پریزیڈنٹ اور چیئرمین بیٹھے ہیں مختلف ایسوسیشن میں، اور بہت سارے ممبرز بیٹھے ہیں، بہت سارے انڈسٹریلسٹ، ایکسپورٹرز، امپورٹرز بیٹھے ہیں، ریٹیلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے ریٹیلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ایک پیج پہ ہے کہ جو 37A اور 37B کے لیے آج مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ FDR سے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جاوید بھائی، ہم تمام ایسوسیشنز کراچی چیمبر کے ساتھ ہیں، لاہور چیمبر کے ساتھ ہیں اور تمام چیمبرز کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ مذاکرات میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس پاکستان کو بند کریں گے، اس کالے قانون کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ دوسری اور ایک اہم بات جو سب سے بڑی ہے کہ سال میں 2 دفعہ فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب نے میٹنگ کی، ہم سب انڈسٹریلسٹ یہاں موجود تھے، انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا اس میٹنگ میں کہ آپ کا جو بھی پیسہ ہے پارک ہوا ہوا ہے باہر کسی بھی کنٹری میں، آج پاکستان کا سوال ہے، ہم نے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اس پاکستان میں ہم اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں، اور ہم سب طرفداروں نے یہ عہد کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا، اس کالے قانون کے خلاف فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب انٹروین کریں، بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس لیے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پاکستان کی ترقی دیکھ نہیں سکتے ہیں، پاکستان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو 11 ٹریلین سے زیادہ اس بزنس کمیونٹی نے ہی پاکستان کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اب آپ کے 14 ٹریلین کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ آپ نے دیے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے اور آپ یہ طے کرتے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے چور ڈاکو اس ملک میں کھلے پھر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ نان فائلر کو ریلیف دیا، وہ جہاں جی چاہے دنیا میں ٹریول کرے، جس طرح جی چاہے شاپنگ کرے۔ تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو ایسے آپ کو چاہیے سب سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ 14 ٹریلین سے زیادہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو ریونیو اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، آپ پورا کریں، تاکہ آپ ان کو جو ہے وہ برانڈ کریں کہ جی یہ چور ہے، جو کہ دلوانی صاحب نے بات کر دی کہ آپ نے 2% کے پرابلم کے لیے 98% کو چور ثابت کرنے کے لیے کہ جی آپ اس کو گرفتار کریں گے، 3 آدمی یہ فیصلہ کریں گے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے اور پولیس سے زیادہ جو قوانین دی جائے۔ تو 37A 37B یکسر مسترد ہے، ہم اس کالے قانون کو بالکل نہیں مانتے۔ تمام ایسوسیشن، ساتوں ٹاؤن ایسوسیشن جاوید بلبانی کے امبریلا کرے، چیمبر کے کرے ساتھ ہیں، اور جس طرح یہ آواز لگائیں گے، آج آپ نے دیکھ لیا KPK سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے اور جوادہ تک پاکستان پورا ایک آواز ہے اور ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کو جرم ثابت کیے بغیر اس کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ جو انڈسٹری ہے وہ پوری کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہماری اور جتنی تمام ساتوں ٹاؤن ایسوسیشن ہیں
اس کے لیے بالکل ساتھ ہے کہ 37A اور جو اینوملیز جو کراچی چیمبر آف کامرس نے بجٹ کے لیے پروپوز کی تھی ان کو سب کو جو ہے ایڈریس کیا جائے اور ریزالو کیا جائے. اگر میں بولا 3A کو بھی نہ بھی لگائیں, FCR جس جگہ پہ چل چکا ہے یہ 3 سے 4 مہینے میں 3 ٹریلین کا بجٹ پورا کر سکتا ہے. اگر 3AA لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً 3 سے 4 مہینے کا وہ کر لے گا, ٹارگیٹ پورا کر لے گا. بٹ وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر دے رہے ہوں گے, ہم اپنی چیزیں پراپرٹی دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد یقیناً ہم کہیں نہ کہیں باہر چلے جائیں گے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ سسٹینیبلٹی کا ہے. آپ ایسا کام کریں جس سے کہ آپ کے ریونیو بڑھے, ہمارا گھر ہمارا پیسہ لے کر کے آپ ملک کو چلائیں اور ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں اور ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے یہ جو قانون ہے سب پہ لاگو ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو ہمیں اس کی آواز بننی ہے, تمام لوگوں کو مشترکہ فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ نے بات کی ہڑتال کی, چاہے وہ احتجاج کی, تمام کراچی اور تمام پاکستان اس بات سے متفق ہے. وہ ہڑتال بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک کاشف بھائی نے بات کی فیلڈ مارشل کی, تو آپ کا سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے, آپ مجھے بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. FBR نے آپ سے رابطہ کیا, وزیر خزانہ نے رابطہ کیا, آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, کیا رسپانس ہوا, کیا کمیونیکیشن ہوئی, یہ بتا دیں. دیکھیے FBR سے ہمارے FBR کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. منڈے کے دن ہم ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بیٹھ کے اس پہ کوئی SOP بنا لیں یا کوئی اس کو صحیح کر دیتے ہیں. یہ آپ ان کی بات تھی کہ آپ کو تجاویز دیں. تو ہم نے اپنے لوگوں سے پوچھا SOP کے لیے. لاہور چیمبر کو ہی بلایا تھا, فیصل آباد سیالکوٹ چیمبر KP کو ہی بلایا گیا. ہم نے بولا آپس میں ڈیسائیڈ کیا, آپس میں اپنے لوگوں سے مشورہ کیا, تمام چیئرمین انڈسٹریز کے لوگوں سے مشورہ کیا, امپورٹرز ایکسپورٹرز سے مشورہ کیا, ریٹیلر سے مشورہ کیا. سب نے کہا, ہول سیلرز بھی شامل تھے, کہ SOP نہیں ہونا. سمجھے, اس پہ بالکل اس قانون کو ختم کیا جائے. 1% کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے 1% کے لیے اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو یہ باتیں بھی میں تو آپ کو پتا ہے یہ ایسا قانون بنا دیا ہے کہ ان کے اپنے قانون سے بھی کنٹراڈکٹ ہے. ایک جگہ ان کا قانون ہے کہ 5 سال یا 6 سال سے زیادہ رپورٹ نہ رکھیں, دوسری جگہ یہ قانون ہے لکھ رہے کہ 15 سال کا رپورٹ چیک کریں. پتہ ہے یہ عجیب سا بنایا ہے. مجھے لگتا ہے شاید بدلی چلے گئی ہوگی جب قانون بنا رہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیلری کلاس جو ہے اس نے 545 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے, ٹھیک ہے. اس سال آپ ایکسپورٹر سے جو ہے 3 گنا زیادہ اس نے ٹیکس دیا ہے اور ریٹیلر جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اپنے ساتھ ان سے جو ہے وہ 8 گنا زیادہ ٹیکس دیا ہے. تو جس کو حکومت ایڈ سورس گردن پکڑ لے اس کی اس کو تو وہ ٹیکس دے دیے. آپ لوگ چونکہ ملکوں بھی کرتے ہیں, انٹرٹیننگ کام کرتے ہیں, یہی جو ٹیکس ہے جو ابھی 12,000 ارب روپے جمع ہوا ہے یہ 16,000 اور 18,000 بھی جمع ہو سکتا ہے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں تو ہے نا, چیز ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہے نا. آپ لوگ بھی اس میں ملے ہوئے FBR کے ساتھ, تو کیا سسٹم ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیلری کلاس سے تو کم از کم زیادہ ٹیکس دے دیں, جو کروڑوں میں کماتے ہیں, جو لاکھوں میں کماتے ہیں وہ آپ سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. سیلری کلاس کے اندر اگر آپ FBR سے پوچھیں گے کہ سیلری کلاس میں انڈسٹری کے لوگ کتنے پرسنٹ ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ کتنے پرسنٹ ہیں اور سرکار کے کتنے پرسنٹ ہیں, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. میجورٹی جو لوگ ہیں سیلری کلاس وہ انڈسٹریز اور بزنس کمیونٹی کے. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم تو سرکار سے کئی سالوں سے کہتے ہیں, جو کہ ابھی فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر بھی 2 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں, جو ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹم لایا جائے جس کے اندر ہیومن انٹرونشن نہ ہو, آٹو سسٹم ہو, IT کا سسٹم ہو اور ریئل ٹائم آڈٹ ہوتا ہو تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. آپ لوگوں کی زمین جو تھی وہ رد کر دی گئی, تو کیا آج اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے وزیر خزانہ یا چیئرمین FBR کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جو ان کو لانے والے لوگ ہیں ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب ٹیکس دینے والے اتنی باتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں پورے ملک میں, دنیا کے اندر تو ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ریلوے کا منسٹر ریزائن دے, اس ملک کے اندر جھوٹ پکڑا جائے یا کسی منسٹری کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو وہ ٹھیکے مارتے اور ہنستے ہیں.
अगर गैरतमंद आदमी हो तो उसको रिजाइन दे दें। बात कब तक हो जाएगा कि आपने हड़ताल पे जाना है या देखिए आज भी मुझे फोन आया था कि मेंबर आईटी ऑपरेशन आपसे जूम पे मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मेरे लोग जो मैंडेट देंगे मैं वही बात करूंगा, क्योंकि मैं कस्टोडियन, मैं कोई अकेला फैसला नहीं कर सकता। जो ये सबका फैसला होगा फैसला ये सबने कहा है। जो अभी आपने सुना है कि हम एसओपी को नहीं मानते, हम इसको बिल्कुल रिपीट करना चाहते हैं, ये सबने ये कहा कि पूरा मूल हड़ताल मिलेगा, हम आपके साथ हैं। एक ही मुतालबा है, सारे लोग बैठे हो 37A और 37B को रिपीट किया है।